قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فصل لربک وانحر. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو. قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں کیا ہدایات ملتی ہیں. تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ جانوروں کی، قربانی کے جانوروں کی عمر پر گفتگو ہوگی. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1965 میں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ صرف اور صرف مسنہ جانور ذبح کرو. آپ نے ایک لفظ بولا مسنہ، اب وہ کیا ہے اس پر انشاءاللہ ابھی گفتگو ہوگی. فرمایا کہ جب بھی جانور ذبح کرو تو ایسا جانور قربانی میں ذبح کرو جو مسنہ ہو. الا ان یؤسر علیکم، اگر تمہیں کچھ تنگی محسوس ہو اور تمہیں مسنہ جانور نہ ملے تو فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، تو پھر تم جو بھیڑ اور دمبا ہے اس میں سے 6 ماہ کا بچہ بھی قربانی پر ذبح کر سکتے. اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ جو جانور مسنہ ہوتا ہے، مسنہ جانور وہ ہوتا ہے کہ جس کی عمر اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کے سامنے والے جو نیچے کے دانت ہیں وہ گرنے کے بعد دوبارہ نکل آتے ہیں اور وہ خاصے بڑے ہوتے ہیں. اس جانور کو مسنہ کہا جاتا ہے. اب وہ مسنہ بکری میں الگ ہے اس کی عمر، گائے بھینس میں الگ ہے اور اونٹ میں الگ عمر ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یعنی بکری کے لیے، گائے بھینس کے لیے، اونٹ کے لیے تو فرمایا کہ وہ تمہیں مسنہ ہی کرنا پڑے گا جس کی اتنی عمر ہو کہ جس کے نچلے سامنے کے دانت گرنے کے بعد دوبارہ اڑ چکے. لیکن فرمایا کہ اگر تمہیں اور ان تینوں میں سے کوئی مسنہ جانور نہیں ملتا تو بھیڑ یا دمبے کا تم 6 ماہ کا بچہ کہ جو اتنا طاقتور ہو، صحت مند ہو کہ اگر وہ سال کے دمبوں میں یا بھیڑوں میں چرتا پھرے اور وہ اس کو الگ کرنا مشکل، یعنی وہ دکھائی سال کا دے، 6 ماہ کا بھی اتنا معتبر ہو، اتنا موٹا تازہ ہو تو اس کو تم ذبح کر سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اجماع امت سے، فقہائے کرام کی تحقیقات سے، محدثین کرام کی تشریحات سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ غنم یعنی بکریوں میں جس کو مسنہ کہا جاتا ہے اس کی عمر ہوتی ہے 1 سال مکمل، یعنی جس نے مکمل 1 سال کر لیا، یہ اس کی کم سے کم عمر ہے. یعنی اگر آپ بکری قربانی پہ کریں گے تو اس طرح کی کریں گے کہ جس کی 1 سال تو کم از کم عمر مکمل ہو، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ اچھی بات ہے. تو غنم یعنی بکریوں میں مسنہ 1 سال کا ہوا، اور اس کے بعد آ جاتا ہے بقر یعنی گائے بھینس میں مسنہ جانور اس کو کہا جاتا ہے جس کی عمر 2 سال ہو. یہ بھی کم سے کم عمر ہے.
اگر اس سے زیادہ ہوگا، 2.5 سال کی ہوگی گائے، 3 سال کی ہوگی تو وہ زیادہ اچھا ہے، تو کم از کم اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ اب اسی طرح اونٹ ہے، اس کو ابل کہتے ہیں، تو اس میں مسنہ جانور وہ ہوگا کہ جس کی عمر 5 سال ہو کم از کم، یعنی اگر آپ اونٹ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی عمر کم از کم 5 سال ہوگی۔ ہاں اس سے زیادہ ہو جائے، یعنی 6 سال میں اس کا پاؤں ہو تو وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ اسی طرح جو بھیڑ کا یا دمبے کا اگر آپ مینڈا کرتے ہیں تو اس کی عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحیح مسلم کی اس حدیث میں جس کو جابر ابن عبداللہ نے روایت کیا اور وہ اس کا نمبر ہے 1965، تو اس کے تحت دمبے اور بھیڑ میں ذرا نرمی کی گئی ہے کہ وہ اگر صحت مند مضبوط ہو تو وہ 6 ماہ کا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ بھیڑ یا دمبا 6 ماہ کا ہی ہو، نہیں، اگر وہ صحت مند اتنا ہو، وہ اتنا مضبوط ہو، طاقتور ہو کہ وہ نظر سال کا آتا ہو تو پھر اس کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اس میں ذرا نرمی کی گئی ہے۔ اب اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جب بیوپاریوں سے، تاجروں سے اور جانور فروخت کرنے والوں سے خریدتے ہیں تو اس میں عام طور پر بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ جو ہے وہ قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کی عمر، اس بکری کی عمر 1 سال پورا ہے، یا یہ گائے پوری 2 سال کی ہے، یا یہ اونٹ قسم سے پورے 5 سال کے، کئی قسمیں اٹھاتے ہیں بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں، اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یا اپنا جانور بیچنے کے لیے یا نفع کمانے کے لیے۔ تو اس میں فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ آپ نے گھر میں تو پالا نہیں ہوتا اور کسی سے ہی لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر آج زمانے میں اس حد تک بددیانتی کا چلن ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور اعلانیہ جھوٹ بولنے کے بعد وہ اپنا مال بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ذرا اس کے دانت کو دیکھ لینا چاہیے۔ اگر کسی شخص پر اعتبار ہو کہ واقعی یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، تو اگر جانور کی عمر پوری ہے اور اس کے وہ دانت جو ہیں وہ ابھی نہیں بھی نکلے، عمر پوری ہو چکی ہے، تو اس کی قربانی درست ہوگی، بشرطے کہ آپ کو اعتماد ہو، وہ سچ بولنے والا ہو، یا جانور آپ نے اپنے گھر رکھا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے جانور اپنے گھر رکھا ہے، گھر پالا ہے، تو سال کے اعتبار سے اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، یعنی بکرا ہے یا بکری ہے وہ پورے 1 سال کا ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کے سامنے کے دانت گرے نہیں اور نئے آئے نہیں، تو بھی اس کی قربانی درست ہوگی، کیونکہ قربانی کے جانوروں میں اصل چیز اس کی عمر ہے، اس کے دانت نہیں۔ دانت کا اعتبار عام طور پر کسی اور سے خریدنے کے لیے یقین کے طور پر کیا جاتا ہے کہ عام طور پر اتنی عمر گزرنے کے بعد وہ دانت گرنے کے بعد وہ نئے دانت نکال لیتا ہے، لیکن اگر آپ نے گھر میں رکھا ہے اور عمر پوری ہو چکی ہے تو اس میں اگر اس کے دانت ظاہر نہیں بھی ہوئے تو بھی وہ قربانی کے لیے درست ہوگا۔ ہاں اگر آپ کسی اور سے خرید رہے ہیں تو عمر کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کے دانتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، یہ بات یقینی اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ یقیناً سچ بول رہا ہے اور اس نے واقعی اس جانور نے اتنی عمر پوری کر لی۔